بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غرور، تکبر، گھمنڈ، یقین کریں یہ ساری جو صفتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کسی بھی انسان کے لیے یہ صفتیں نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان جو ہے وہ غرور، گھمنڈ، تکبر کرے تو وہ منہ کے بل گرتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، جو ہماری پریٹی پٹیل صاحبہ ہوم سیکرٹری ہیں، انہوں نے آنکھیں جو تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ماتھے پہ رکھی ہوئی تھی، وہ کسی بھی بات پہ جو ہے وہ کسی پلیٹ فارم پہ بھی کوئی معذرانہ رویہ وغیرہ جو ہے نا وہ اختیار نہیں کرتی تھی۔ لیکن آج سب سے پہلے تو انہوں نے کورٹ میں ایک اپلیکیشن جمع کروایا ہے، یا ایک لیٹر جمع کروایا ہے کہ جس میں اس نے اپالوجی معذرت کی ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو جن کا نام ڈاکٹر سلمان بٹ ہے ان کو ٹیررسٹ کہا تھا 2015 میں۔ پریٹی پیریڈ صاحب نے نہیں کہا تھا، بلکہ جو ٹوری گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو ایک پریس ریلیز میں ڈاکٹر سلمان بٹ کو اسلامک ٹیررسٹ کہا تھا۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا جو افغانستان کا مسئلہ ہے کہ جو افغانستان میں لوگ برٹش آرمی کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے جو برٹش گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا تو اس پہ 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک عمل نہیں ہوا، تو اس پہ بھی جو ہے پارلیمنٹ کے اندر پریٹی پٹیل صاحبہ سے جو ہے وہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے معذرانہ رویہ اختیار کیا۔ تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو معذرت ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اس پہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ سے بات کروں گا، اور ایک جو ہے وہ مثال دوں گا کہ ان بڑے لوگوں کی جو معذرت ہوتی ہے یا معافی نامہ ہوتا ہے وہ کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے سوسائٹیز میں یا محلے میں یا شہر میں، اور وہ کتنے جو ہے وہ تباہی بچا کے چلا جاتا ہے۔ ایک مثال سے شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک چودھری ہوتا ہے، تو وہ گاؤں کے بیچارے ایک مراسی کو گاؤں کے چوراہے میں کھڑا ہو کے جوتوں سے مار مار کے اس کا برا حشر کر دیتا ہے۔ لوگ چودھری صاحب کا تماشا جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ مراسی گھر آ جاتا ہے، اپنی بیوی سے آ کے کہتا ہے کہ مجھے چودھری صاحب نے مارا ہے اور اب میں ساری زندگی جو ہے وہ چودھری کے منہ نہیں لگوں گا۔ سوری، وہ کہتی ہے نا وہ تو پھر گاؤں کا چودھری ہے، ہم نے اس کے گاؤں میں رہنا ہے تو ہم کیسے اس کے منہ نہیں لگیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اس کے منہ نہیں لگنا، اس نے مجھے بھرے بازار میں، بھرے چوک میں، پورے گاؤں کے سامنے جو ہے وہ جوتوں سے مارا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، اسے سمجھایا کہ نہیں یہ کلچر ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو یہ چودھری ہیں یہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اپنے آپ کے ساتھ۔ چلو شام ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، چودھری صاحب اندھیرے میں آئے، ناک کیا دروازہ، تو مراسی نے اپنی بیوی کو کہا کہ جاؤ پوچھو کون ہے، تو باہر سے جواب آیا کہ میں چودھری ہوں، ملنے آیا ہوں مراسی سے۔ مراسی نے کہا میں نے نہیں ملنا۔ اس نے اپنی بیوی کو منع کر دیا کہ نہیں میں نے اس سے نہیں ملنا، اس کے لیے دروازہ نہیں کھولنا۔ لیکن بیوی جو تھی وہ بضد ہوئی، اس نے کہا نہیں کوئی نہیں، اب وہ ہمارے گھر چل کے آ گیا ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں ملنا، لیکن بیوی نے اصرار کیا تو چودھری صاحب اندر آ گئے۔ چودھری صاحب جب اندر آئے تو انہوں نے اپنا سر سے پگڑی اتاری اور مراسی کے پاؤں میں رکھ دی، کہتے دیکھ میرے سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے معاف کر دیں، میں اپنی پگڑی جو ہے وہ اپنی عزت جو ہے وہ آپ کے پاؤں میں رکھتا ہوں۔ مراسی نے کہا دیکھو تم نے مجھے پورے گاؤں کے سامنے مارا ہے، میری بات کا کون یقین کرے گا کہ چودھری جو ہے وہ میرے گھر میں معافی مانگنے آیا تھا۔ اگر تو کل بھرے بازار میں
جیسے تم نے جن لوگوں کے سامنے مارا ہے وہاں پہ اگر میرے سے معافی مانگتا ہے تو پھر میں مانوں گا کہ یہ معافی ہے، ادروائز میں اس کو معافی نہیں سمجھتا۔ لیکن چودھری نے کہا، اس نے ٹیکٹس میں اس نے کہا دیکھو اب میں گھر میں آ گیا ہوں آپ کے، اور اس کی بیوی کو جو ہے وہ کنونس کیا اور کہا کہ لے دیکھو اب میں اتنا بڑا چودھری ہو کے گاؤں کا آ گیا ہوں اور تمہارے گھر میں، اور تم جو ہے اب نخرے کر رہے کہ میں سارے جہان کے سامنے جو ہے وہ یہ بات کروں۔ لیکن میراثی جانتا تھا کہ وہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا کہ کون اس کی بات پہ یقین کرے گا میراثی کی، کہ چودھری اس کے گھر آیا تھا اور اس نے اس سے معافی مانگی تھی۔ یہی حال جو ہے ان بڑے لوگوں کی معافی کا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر یاد نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ پریٹی پٹیل صاحبہ نے جس ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ ایک معافی نامہ کورٹ میں جمع کروایا ہے، یہ وہ کی بڑی بات نہیں ہے۔ اب 5 سال 2015 میں وہ کیس لگا، 2015 میں اس وقت ڈیوڈ کیمرون تھا، اور اس وقت ہوم سیکرٹری جو تھی وہ ہماری پیاری وہ ٹریزا مے تھی۔ تو ٹریزا مے کے اور بھی بڑے کارنامے، انہوں نے 50,000 اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ایک BBC کی رپورٹ پہ جو ہے وہ ملک بدر کیا، اور بعد میں 2017-18 میں وہ والی جو اس کی جو پینوراما کا کیس تھا وہ اس کے خلاف چلا گیا۔ تو 48,000 جو اسٹوڈنٹ تھے وہ ڈپورٹ ہو گئے وہ ایک خبر پہ۔ تو ان کی خبر ایسے ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا پیسہ وغیرہ جو کھا گئے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ تو 2015 سے 2021 تک یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرتی رہی، اور اس سے ڈاکٹر سلمان بٹ کو جو ہے وہ یہ کہتی رہی کہ وہ ٹیررسٹ ہے۔ اور 5 سالوں میں آپ یہ دیکھیں کہ 5 سالوں میں یا 6 سالوں میں اس کا جو اخبار تھا یا اس کا جو کریڈیبلٹی تھی اس پہ کتنا اثر پڑا۔ وہ تو اس کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ تو تباہ ہوگی، پوری دنیا میں کون یقین کرے گا کہ یہ بندہ وہی ہے۔ اب اس کو اگر وہ یہ حق مل گیا ہے کہ جی اس کو پیسے لے لیے، تو پیسے کے وہ کیا کرے گا؟ کیا اس پیسے کے عوض جو اس کی جو عزت جو اس کی جو کریڈیبلٹی تھی اس وقت وہ واپس آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اور اگر وہ اس کو 50,000 50 ملین 100 ملین بلین بھی مل جائے تو اس کی جو انسان کی جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہ اس کو واپس نہیں آتی۔ تو یہ تو ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے انہوں نے کھیلا، 5-6 سال جو اس کو رگڑا بھی لگا دیا، اور اب جو ہے اس کو معافی نامہ بھی دے دیا۔ اسی طرح یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، جو بڑے چودھری ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے ایکس پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر ٹونی بلیئر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہم نے جو ہے نا عراق میں بہت بڑا بلنڈر کیا تھا، میں جو ہے وہ اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ بڑی بات، چھوٹی بات نہیں تھی، بڑی بات تھی کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ معافی مانگ رہا ہے۔ لیکن کیا جو عراق میں تباہی ہوئی اس کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے؟ کہ وہاں پہ کتنی مطلب کہ جو ہے وہ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، تباہی ہوئی، شہروں کے شہر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ کیا اس کی جو اتنی تباہی اس کے ایک لفظ میں کہ ہم سے جو ہے وہ بڑی غلطی ہوئی، ہم نے عراق کو تہس نہس کر دیا؟ لیکن اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا جائیں پیچھے، تو جب 90s میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے جو چیئرمین تھا وہ برٹش تھا، آکسفورڈ سے اس کا تعلق تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں سروے کر رہا تھا عراق میں، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ کیمیکلز ہے، گیس ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور اس کو ہم تہس نہس کر دیں گے۔ تو اس سائنسدان نے کہا تھا کہ بھائی، وہ چیف تھا جو اٹامک انرجی کمیشن تھا، اس کا ہیڈ تھا، اس نے کہا تھا کہ بھائی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اس سائنسدان کو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم واپس جاؤ چھٹی پہ۔ وہ بیچارہ آیا تو 7ویں دن اس کی لاش آکسفورڈ میں کسی اس کا جو فارم تھا اس میں 7ویں دن بعد اس کی لاش ملی تھی۔ یہ اس نے کہہ دیا تھا 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے 92 میں، ٹھیک ہے؟ تو اب ٹونی بلیئر صاحب نے کہا کہ اتنی تباہی بربادی کرنے کے بعد اب کہا کہ وہ کوئی نہیں، وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔
ٹھیک ہے، یہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہوتا ہے، اس سے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کیا فرق پڑے گا کہ اب جو ہے وہ ٹونی بلیر معافی مانگ لے یا پریٹی پٹیل معافی مانگ لے. اور دوسری طرف اب آ جائیں کہ جو اگلی بات تھی کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں جنہوں نے برٹش آرمی کے لیے کام کیا، ان کے لیے انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ جتنے لوگ ہیں ان کو ہم برٹش نیشنلٹی دیں گے اور ان کو یہاں رہنے بہنے کے لیے سب کچھ دیں گے. اب 3 مہینے گزر گئے ہیں تو ان کے لیے بھی ابھی تک کوئی جو ہے وہ ان کا خاطر خواہ کوئی مداوع نہیں ہوا، ان کے مرہم زخموں پہ کوئی مرہم رکھنے کا ابھی تک کوئی سبب پیدا نہیں کیا گیا. ان کا جو مرہم ہے یا ان کا زخم جو ہے وہ زخم ویسے کا ویسے ہی ہے. ابھی دیکھیں، مجھے ایسے نہیں غرض کہ وہ لوگ جو تھے وہ جو افغانستان کے لوگ تھے ان کے لیے غدار تھے، کیونکہ یہ آپ نے جج کرنا ہے کہ وہ کون غدار تھے یا غدار نہیں تھے. مجھے اس چیپٹر میں نہیں جانا، میں تو برٹش گورنمنٹ کی جو ہے اس کی پالیسی کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے لیے کام کرتے تھے، ہمارے وفادار تھے. ہم نے ان کو جو ہے وہ 20,000 لوگ تھے یا 10,000 لوگ تھے، جتنی انہوں نے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ کہا تھا کہ ہم نے پہلے 5,000 لوگوں کو کرنا ہے، پھر 10,000 کو یا 15,000 کو، جو انہوں نے پالیسی بنائی تھی اس پہ ابھی تک عمل نہیں ہوا. تو جب وقفہ سوالات میں کچھ لوگوں نے جو ایم پیز تھے انہوں نے پریٹی پٹیل صاحبہ سے پوچھا تو اس نے آئیں بائیں دیکھا اور کہا کہ وہ ہم سوری کرتے ہیں. تو یہ ابھی تک جو ہے وہ اس پہ کوئی جو ہے نا وہ ہم کام کر رہے ہیں، تو یہ بہت جلد جو ہے وہ ہو جائے گا. تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں. رہی بات کہ یہاں جو آلریڈی اتنے لوگ جو ہیں وہ 2 ملین کے قریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی اچھائی والا جو ہے وہ کوئی عمل شمل کوئی نہیں ہونے والا. اس گورنمنٹ سے تو یقین کریں کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے. تو آپ ایسے جو بڑے لوگ ہیں ان کی جو یہ معافی شافی ہوتی ہے وہ ایک ڈرامہ ہی ہوتا ہے، وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. بڑے لوگ کیا معافی ہوتی ہے؟ معافی تو چھوٹا دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ ہم یہاں کی دنیا کی بات کر رہے ہیں، یہ یہاں تو پیارے ایسا ہی ہوتا ہے کہ بڑا جو ہے وہ رگڑا لگانے کے بعد کہتا ہے وہ سوری یار میرے سے غلطی ہوگی. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ایشیا کے لوگ کہتے ہیں کہ انگریز نے ایشیا کے لوگوں کو صرف ایک ہی لفظ سے سکھایا تھا، سوری، سب کچھ کر کے سوری. تو دوستو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ سے معذرت میں بھی چاہتا ہوں. میں بھی اب تھوڑا سا سیاسی پولیٹیکل بن جاؤں، معذرت چاہتا ہوں. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے جائیں گے آپ سے اجازت. اللہ حافظ.